فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 57 پڑھیں گے۔ خاتمۃ کتاب انقلاب عالم اسلام یا نافرجام قاتلان حسین علیہ السلام کا عبرتناک انجام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 648، جنگ عین الوردہ کا بیان۔ جب ابن زیاد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر کو مزید لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس طرح اہل شام کی کم از کم تعداد 12,000 اور اہل عراق کی پورے 5,000 بھی نہ تھی۔ چنانچہ دونوں لشکر بروز چہارشنبہ 16 اور بقول 22 جمادی الاولیٰ سن 65 ہجری کو ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ گئے۔ اہل عراق نے اپنا لشکر اس طرح ترتیب دیا: میمنہ پر مسیب بن نجبہ، میسرہ پر عبداللہ بن سعد، جنہ پر رفاعہ بن شداد افسر اعلیٰ مقرر ہوئے، اور امیر لشکر سلمان بن سرد خزائی قلب میں کھڑے ہو گئے۔ اور اہل شام نے لشکر اس طرح ترتیب دیا: میمنہ پر عبداللہ بن زحاق فہری کو، میسرہ پر ربیعہ بن مخارق غنوی کو، جنہ پر شراحیل بن ذی القلع کو افسر اعلیٰ مقرر کیا، اور خود حسین بن نمیر قلب میں کھڑا ہو گیا۔ جب دونوں لشکر باہم قریب آ گئے تو اہل شام نے عراقیوں کو عبد الملک بن مروان کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور اہل عراق نے شامیوں کو یہ دعوت دی کہ عبد الملک اور آل زبیر کی اطاعت چھوڑ دو، بلکہ امر خلافت اس کے صحیح حقداروں یعنی اہل بیت رسول تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ مگر کسی فریق نے بھی دوسرے کی بات نہ سنی اور اب جنگ ناگزیر ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 18، قمقام صفحہ نمبر 553، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ سلمان نے اپنے اصحاب کو جنگ و جدال کی بہت کچھ ترغیب و تحریض دلائی۔ المختصر جنگ شروع ہو گئی۔ سلمان بن سرد کے میمنہ نے حسین بن نمیر کے میسرہ پر اور میسرہ نے میمنہ پر اور خود سلمان نے قلب پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل شام میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر شام تک اکا دکا زد و خورد کا سلسلہ جاری رہا، مگر میدان بہرحال سلمان کے ہاتھ رہا۔ دوسرے دن حسین کو مزید 8,000 تازہ دم فوج کی مزید کمک پہنچ گئی۔ اب ان کی تعداد 12,000 سے بڑھ کر 20,000 ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے الصادق الاخبار صفحہ نمبر 18، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ چنانچہ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی اور سوائے نماز کے وقت کے سارا دن شام تک جاری رہی۔ اصحاب سلمان نے باوجود قلیل التعداد ہونے کے بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب شام کو جنگ بند ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور زخمی بھی کافی ہوئے ہیں۔ جب تیسرے روز اور یہ یوم جمعہ تھا، صبح ہوئی تو اہل شام کے پاس ادم بن مہرزر باہلی کی ماتحتی میں مزید 10,000 لشکر پہنچ گئے۔ اسے بھی ابن زیاد نے کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو چاش تک تو فریقین میں گھمسان کا رن پڑا، مگر اب اہل شام کے ٹڈی دل لشکر نے اس مختصر جماعت توابین کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلمان گھوڑے سے اتر پڑے اور اپنے آدمیوں کو للکار کر کہا: اے اللہ کے بندو، جو شخص توبہ کر کے جلدی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے۔ یہ کہہ کر تلوار کا میان توڑ دیا۔
اسی طرح ان کے بہت سے ہمراہیوں نے بھی ان کی مطابقت کی اور بڑی جگر کاوی اور پامردی کے ساتھ لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اہل شام کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب حسین بن نمیر نے شدائد جنگ پر ان کے صبر و ثبات اور شدید حملوں کو دیکھا تو بزدل نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں۔ حکم کا ملنا تھا کہ آگ کے شراروں اور موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے تیر آنے لگے۔ چنانچہ اسی اثنا میں جناب سلمان بن سرد خزائی یزید بن حسین بن نمیر کے تیر لگنے سے دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سدھار گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343، قمقمام صفحہ نمبر 593 وغیرہ۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 19۔ اس کے بعد علم لشکر مسیب بن نجمہ نے ہاتھ میں لیا اور رجس پڑھتے ہوئے کئی بار بڑے زوردار حملے کیے اور ہر مرتبہ بہت سے شامیوں کو واصلِ جہنم کیا، حتیٰ کہ دشمن نے ہر طرف سے حملہ کر کے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح وہ بھی بہادرانہ جنگ لڑتے ہوئے عروس موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اس کے بعد علم لشکر عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سنبھالا اور بڑی جرت و ہمت سے داد شجاعت دینا شروع کی۔ اسی اثنا میں ان کے پاس 3 سوار پہنچے، عبداللہ بن فضل الطائی، کثیر بن عمر المزنی اور سار بن ابی سار الحنفی، جنہیں سعد بن حذیفہ بن یمان نے یہ اطلاع دے کر بھیجا تھا کہ وہ 170 آدمیوں کا جتھا لے کر مدائن سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح مصنع بن مخزمہ عبدی بھی بصرے سے 300 آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر عبداللہ بن سعد کے ساتھی خوش ہوئے، مگر عبداللہ نے کہا یہ خوشی اس وقت تھی کہ جب یہ لوگ ہماری زندگی میں پہنچتے، جس کی اب امید نہ تھی۔ جب ان قاصدوں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھا تو وہ بھی اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہو گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے رائے ملک بقا ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 20، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343۔ بقول کثیر بن عمر المزنی اس وقت زخمی ہو کر گرا تھا جو بعد میں تندرست ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق صفحہ نمبر 20۔ بالآخر عبداللہ بن سعد نے بھی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے عالم آخرت کی راہ لی۔ اب جناب سلمان کی ہدایت کے مطابق عالم لشکر عبداللہ بن دال نے سنبھالنا تھا، مگر وہ دوسری طرف شدید جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے کچھ دیر کے لیے علم زمین پر گر گیا۔ جب عبداللہ کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے علم سنبھال لیا اور بڑی پرجگری کے ساتھ تابڑ توڑ حملے شروع کیے، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے جاتے تھے جو شخص دائمی زندگی اور راحت چاہتا ہے وہ دل کھول کر ان لوگوں سے جنگ کرے۔ اب عصر کا وقت ہو چکا تھا اور فوج مخالف کی کمان ادم بن محضر باہلی نے سنبھال لی تھی، جو بڑے زوردار حملے کر رہا تھا۔ اب انہی حملوں میں اسی ملعون کے ہاتھوں سے عبداللہ بن دال نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 594، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344۔ اب حسب وصیت علم لشکر رفاع بن شداد کے حوالے کیا گیا، انہوں نے بھی خوب داد شجاعت دی۔ آج شامی چاہتے تھے کہ شام سے قبل ہی اہل عراق کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر رات کے حائل ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً جنگ موقوف کرنا پڑی۔ اب رفاع نے یہ سوچا کہ ان کے ہمراہ بالکل تھوڑے سے آدمی رہ گئے جن کی تعداد چند 100 سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی سب صحیح سلامت نہیں، بلکہ بہت سے زخمی ہونے کے باعث جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لہٰذا اب جنگ جاری رکھنے کے میں کامیابی کی بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کو لے کر مرجعیت کی بعض آثار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کرب بن یزید حمری کو رفاع کے واپسی کے ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے موافقت نہ کی، بلکہ اپنی قوم بنی حمیر اور قبیلہ ہمدان کے 100 آدمیوں کے ساتھ واپس جانے پر موت کو ترجیح دی۔ چنانچہ راتوں رات اپنے ساتھیوں سمیت فوج مخالف پر ٹوٹ پڑا۔
ابن القلا نے ان کو امان کی پیشکش کی، مگر انہوں نے جواب میں کہا عمل میں تو پہلی زندگی گزار رہے تھے، اب تو صرف ہم آخرت کی امان کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ زبردست جنگ کرنے کے بعد سب عالم بقا کی طرف ستار گئے۔ اسی طرح صغر بن حذیقہ ہلال مزنی نے بھی اپنے قبیلہ بنی مازن کے 30 آدمیوں کی میت میں حیات پر موت کو ترجیح دی اور آخر دم تک لڑتے ہوئے دنیا کے رنج و علم سے رہائی پا کر عالم آخرت کے روح ریحان کی طرف منتقل ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 22، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو حسین بن نمیر نے میدان کو خالی پایا۔ رفاع اپنے چند ساتھیوں سمیت واپس جا چکے تھے، مگر اس نے تعاقب کرنا ضروری نہ سمجھا۔ واپسی پر قرقیسیہ پہنچ کر ظفر کے پاس 3 دن تک قیام کیا۔ اس اثنا میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی، بعد ازاں وہاں سے بجانب کوفہ روانہ ہوئے۔ سعد بن حذیفہ جب مقام حیف پر پہنچا اور اس کو صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ واپسی پر مقام سندودار پر مثنی بن مخزومہ ابدی سے ملاقات ہوئی، اسے بھی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں حضرات اپنے ہمراہیوں سمیت وہیں رفاع کے انتظار میں رک گئے۔ جب رفاع بن شداد پہنچے تو انہوں نے ان تباہ حالوں کا گریہ و بکا سے استقبال کیا۔ دونوں گروہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ایک شب و روز تک وہیں قیام رہا۔ اس کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 22، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 407، قمقام صفحہ نمبر 596، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 344۔ ابن زیاد کی فوج نے جناب سلمان بن نجبہ کا سر قلم کر کے عبد الملک بن مروان کے پاس شام میں بھیج دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 23۔ اور اس طرح قاتلان حسین سے بدلہ لینے کی یہ پہلی کوشش منزل آخر تک پہنچی۔ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانیت صفحہ نمبر 625۔ صفحہ نمبر 652، مختار آل محمد علیہ السلام کے قاتلان امام سے انتقام لینے کا بیان۔ سطور بالا میں مجملاً بیان کیا جا چکا ہے کہ سلمان بن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کی جو جماعت قاتلان امام سے انتقام لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، وہ کس طرح اور کن وجوہ سے اپنے مقصد میں ناکامی کا شکار ہوئی، جس کی سب سے نمایاں وجہ باوجود اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے براہ راست بنی امیہ کی حکومت سے ٹکر لینا تھا۔ حالانکہ انفرادی طور پر عام قاتلان حسین کوفہ میں ہی تھے۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاتبان قضاء و قدر نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کو منتخب کیا تھا۔ مختار کے حسب و نسب کا مختصر تعارف۔ اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے مختار کے حسب و نسب اور نام و کام کا مختصر سے تعارف کرا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مختار بن ابی عبیدہ قبیلہ ثقیف کے ایک ممتاز فرد ہے جو عرب کے شریف قبائل میں سے تھا اور اصل میں طائف کے باشندہ تھے۔ بعد ازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ ان کا شمار کوفہ کے ورثاء میں ہوتا تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ کا شمار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کبار میں ہوتا تھا۔ وہ کئی اسلامی غزوات میں دردِ شجاعت دے چکے تھے۔ بدور خلیفہ ثانی سن 13 ہجری کو اواخر ماہ شعبان میں اجمیوں سے جنگ کرتے ہوئے کام آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان اللجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 199۔ مختار کی ولادت سن 1 ہجری میں بمقام طائف ہوئی۔ ان کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان ہے۔ والد کی شہادت کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی اور زندگی کی 67 بہاریں دیکھنے کے بعد جہاں باقی تسلیم ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔ مختار کی مدح اور قدح میں روایات کا اختلاف۔ اگرچہ مختار آل محمد علیہ السلام کے ہمدرد اور خیرخواہ ہونے میں مشہور تھے اور ہیں،
مگر ان کے بارے میں جو اخبار و آثار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مختار کی مدح و قدح کے متعلق اس قدر شدید اختلاف ہے کہ خاص بہار اخبار آئمہ اطہار حضرت علامہ مجلسی اب ایسے عالم خبیر بھی سپر انداز ہو گئے ہیں اور دونوں قسم کی روایات درج کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیے بغیر صاف صاف لکھ دیا۔ میں ان کے بارے میں توقف کرنے والوں میں سے ہوں، اگرچہ ہمارے علماء میں مشہور یہی کہ وہ مشکورین میں سے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 280۔ جہاں تک ہمارے ذاتی رجحان کا تعلق ہے، ہمارا میلان ان کے مدح کی طرف ہے۔ حقیقت تو یہ کہ جب انتہائی مذمت والی روایت سے بھی بالآخر ان کا مخلص ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 280۔ تو بعد سرے سے یہ بحثی قلیل المجدہ معلوم ہوتی ہے۔ اتنا تو تاریخی شواہد سے معلوم ہے کہ انہوں نے قاتلان حسین سے انتقام لے کر خاندان رسول کو مسرور و شاد کام کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جب تک عبید اللہ بن زیاد قتل نہیں ہوا اس وقت تک خاندان بنی ہاشم کی کسی عورت نے نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ خضاب لگایا، اور نہ ہی کسی ہاشمی کے گھرانے سے 5 سال تک دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 71، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 281۔ ایسا ہی جناب فاطمہ بنت علی سے منقول ہے، جب تک مختار نے عبید اللہ بن زیاد کا سر نہیں بھیجا اس وقت تک ہماری کسی عورت نے نہ مہندی لگائی، نہ آنکھوں میں سرما لگایا اور نہ بالوں میں کنگھی کی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق الاخبار صفحہ نمبر 71۔ اسی طرح بعض موارد پر ائمہ اطہار علیہ السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر کرنا بھی وارد ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق صفحہ نمبر 71، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ اور یہی امر مختار کی فلاح کے لیے کافی اور بعید نہیں کہ جو غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہیں ان میں حکومت بنی امیہ اور حکومت ابن زبیر کے پروپیگنڈے کا دخل ہو، کیونکہ مختار بیک وقت دونوں حکومتوں کے عتاب کا شکار تھے۔ واللہ علم۔ خروج مسلم کے وقت مختار کوفے سے باہر تھے۔ جن لوگوں نے کوفے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلاوے کے خطوط لکھے تھے، اگرچہ ان میں مختار کا کہیں نام نہیں ملتا، لیکن کوفہ پہنچ کر امام کے سفیر خاص جناب مسلم بن عقیل نے پہلے مختار کے گھر ہی قیام کیا تھا، جیسا کہ اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس سے بھی مختار کے احمدرد اہل بیت ہونے پر تیز روشنی پڑتی ہے۔ بعد ازاں ابن زیاد کی آمد سے جب حالات درگوں ہوئے اور اس وقت مختار کوفے سے باہر اپنی ملکیتی بستی میں گئے ہوئے تھے جس کا نام لفقہ تھا۔ کتاب کا حوالہ فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204، جہاں ان کی جائیداد اور باغات تھے۔ کتاب کا حوالہ اصدق صفحہ نمبر 25۔ تب جناب مسلم ہانی کے گھر منتقل ہو گئے، اور چونکہ جناب مسلم کا خروج جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے جناب ہانی کی گرفتاری کے واقعے کی وجہ سے اچانک اور قبل از وقت تھا، اس لیے مختار ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ جب ان کو ان کے خروج کی اطلاع ملی تو اپنی قوم و قبیلوں اور اپنے غلاموں کی ایک جمعیت کے ساتھ رات کے وقت کوفہ پہنچے، مگر اس وقت جناب مسلم روپوش ہو چکے تھے اور ابن زیاد کے حکم سے عمرو بن حریث نے امان کا جھنڈا بلند کر رکھا تھا، جو اس کے نیچے آ جائے اسے امان مل جائے گی۔ چنانچہ بعض لوگوں کے مشورے سے مختار اسی جھنڈے کے نیچے چلے گئے اور صبح تک وہیں رہے۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق صفحہ نمبر 25، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ مختار زندان ابن زیاد میں، مگر چونکہ حاکم وقت کو مختار کی طرف سے کافی شکوک و شبہات تھے لہٰذا انہیں امان نہ مل سکی، اس لیے انہیں صبح زندان میں بھیج دیا گیا، بلکہ ابن زیاد نے چھڑی کے ساتھ ان کے منہ پر کچھ ضربیں بھی لگائیں جس سے ان کی ایک آنکھ کو کچھ نقصان بھی پہنچا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصدق صفحہ نمبر 26، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔
کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337۔ اسی قید میں جناب میثم تمار بھی تھے۔ انہوں نے مختار کو بشارت دی کہ ہم عنقریب قید سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ مردود ابن زیاد تمہارے ہاتھوں اپنے کافر کردار کو پہنچے گا۔ مختار نے دریافت کیا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ میثم نے کہا میں نے حضرت امیر سے سنی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205، ازدق صفحہ نمبر 59، صفحہ نمبر 26۔ پھر مختار شہادت حسین تک مسلسل ابن زیاد کے زندان میں رہے۔ بعد ازاں مختار نے تمام صورتحال لکھ کر عبداللہ بن عمر کو بھیجی اور ان سے اپنی رہائی کے لیے یزید کے پاس سفارش کی استدعا کی، چونکہ مختار کی بہن صفیہ عبداللہ کے گھر تھی۔ جب اسے اپنے بھائی کی قید و بند کی اطلاع ملی تو اس نے بااصرار عبداللہ کو سفارش کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے یزید کے نام سفارشی خط لکھا۔ ادھر یزید بھی ایسے سربراوردہ لوگوں کی بالخصوص شہادت امام کے بعد دل شکنی کرنا خلاف مصلحت سمجھتا تھا، اور اب چونکہ عبداللہ نے اس کی بیعت بھی کر لی تھی اس لیے بھی اسے اس کی خاطرداری ملحوظ تھی۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد کو تاکیدی حکم نامہ بھیجا کہ یہ میرا مکتوب دیکھتے ہی مختار کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ابن زیاد نے مختار کو بلا کر آزاد کر دیا، مگر یہ شرط کر لی کہ 3 دن کے اندر اندر کوفے سے نکل جاؤ ورنہ حکومت تمہارے خون کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 27، طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 59، کمقام صفحہ نمبر 602، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام رسل و رسائل کے لیے جانے اور لے آنے کا کام کوفے کے ایک معلم عمیر بن عامر نامی شخص نے انجام دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اخذ الاثار فی مخنف۔ ان تفصیلات کو باوجہ کہ ان کے ناقابل اعتماد ہونے کے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مختار رہائی کے بعد حجاز میں۔ چنانچہ رہائی کے تیسرے روز بعد مختار حجاز روانہ ہو گئے۔ وہاں عبداللہ بن زبیر نے امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کے انتقام کا بہانہ کر کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ مختار نے چند ایسے شرائط کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کی جن کی بنا پر وہ ابن زبیر کی کامیابی کے بعد قاتلان امام سے انتقام لے سکتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تفصیل کے لیے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 ملاحظہ ہو۔ مگر ابن زبیر نے وہ شرائط قبول نہ کی، اس لیے مختار اس کے ہاں سے چلے گئے اور سال بھر طائف میں رہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ 1 سال کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مختار کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ طائف میں ہے۔ کتاب کا حوالہ ازدق صفحہ نمبر 27۔ مختار دوبارہ مکہ پہنچے۔ بعید نہیں کہ ابن زبیر کے بلانے سے آئے ہوں اور انہی شرائط پر جو پہلے ابن زبیر نے مسترد کر دی تھی بیعت کر لی، اور یزید کے ان کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں لشکر جرار بھیجنے اور اس کے مدینہ رسول میں تباہی مچانے کا المیہ پیش آیا، جو واقع حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل مدینہ کی سرکوبی کے بعد مسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ابن زبیر کے ساتھ نمٹنے کے لیے مکہ روانہ ہوا، مگر چونکہ اس ملعون کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اس لیے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کی نیابت میں حسین بن نمیر نے قیادت سنبھالی اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین تھا اس لیے خانہ خدا پر آگ برسائی گئی۔ اس جنگ میں مختار ابن زبیر کی طرف سے شریک تھے اور تنہا کچھ اس طرح داد شجاعت دی کہ شامیوں کے دانت کھٹے کر دیا اور بالآخر ان کو پسپا ہونا پڑا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 63۔ اسی اثنا میں حسین کو مرگ یزید کی اطلاع ملی اور وہ محاصرہ اٹھا کر مدینے سے ہوتا ہوا اور بنی امیہ مثل مروان وغیرہ کو ہمراہ لیتا ہوا واپس شام چلا گیا۔
کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 7۔ مرگ یزید کے بعد کچھ وقت کے لیے ابن زبیر کے حق میں فضا سازگار ہو گئی، چنانچہ حجاز اور عراق وغیرہ کے اکثر لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ جوں جوں ابن زبیر کی ظاہری طاقت بڑھتی گئی، اس نے انتقام امام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اپنی تمام توجہ اپنی سلطنت کے مضبوط کرنے پر صرف کرنے لگا۔ مختار اس سے دل برداشتہ ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ اسی اثنا میں کوفے کا ایک باشندہ ہانی بن ابی حیۃ الوداعی بغرض عمرہ ماہ رمضان میں وارد مکہ ہوا۔ مختار نے اس سے اہل کوفہ کی موجودہ حالت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ اگرچہ اکثر لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت کر لی ہے، مگر اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاحال کسی کی بیعت نہیں کی۔ اگر ان کو کوئی صحیح قائد مل جائے تو وہ ان کے ذریعے عراق و حجاز وغیرہ پہ حکومت کر سکتا ہے۔ یہ سن کر مختار نے کہا وہ شخص میں ہی ہوں جو ان سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرے گا اور اس کے اوپر حق کا بولا اور ان کے ذریعے حق کا بولا کر کے باطل کا سر نگو کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، ازدق صفحہ نمبر 27۔ اس کے بعد مختار نے ابن زبیر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتے ہوئے کوفے کی راہ لی اور بڑی سریت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے بروز جمعہ کوفہ کے قریب نہر حرا پہنچے۔ وہاں گھوڑے سے اتر کر غسل کیا، تیل لگایا، سر پر امامہ باندھا اور لباس فاخرہ زیب تن کیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کوفے میں داخل ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338۔ اس وقت کوفے کی داخلی حالت یہ تھی کہ اہل کوفہ نے عمرو بن حریث کو جو ابن زیاد کا نائب تھا نکال دیا تھا اور اس کی جگہ ابن زبیر نے عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا، جو برابر ابن زبیر کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا۔ وہ سلمان بن سرد خزائی اپنی جماعت کے ساتھ امام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے حکومت شام سے ٹکر لینے کی سرگوشیوں میں مشغول تھے۔ مختار دوبارہ زندان کوفہ میں۔ ان حالات میں جب مختار کوفہ میں پہنچے اور اہل کوفہ کو ان کے عزائم کا علم ہوا تو قاتلان امام کو اپنا اندیشہ لاحق ہوا۔ چنانچہ عمرو بن سعد، ثبت بن ربعی، یزید بن حارث وغیرہ نے حاکم کوفہ کے کان بھرنے شروع کیے کہ سلمان بن سرد تو تمہارے دشمنوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، لیکن مختار کا مقابلہ براہ راست تمہاری حکومت سے ہے، اس لیے ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مصلحت یہ کہ اسے قید کر دیا جائے۔ حاکم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس نے اچانک مختار کو پکڑ کر زندان میں بھیج دیا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ مختار جن دنوں قید خانے میں تھے وہاں بھی برابر کہا کرتے تھے، خلاصہ مطلب یہ کہ مجھے سمندروں، درختوں، صحراؤں، فرشتوں اور برزدگان اخیار کے پروردگار کی قسم میں ان انصار و عوان کی جماعتوں کے ساتھ جو نہ ڈرپوک ہے اور نہ ہی شریر، بذریعہ شمشیر و سنان ہر جبر و سرکش کو ضرور قتل کروں گا۔ اور جب میں نے دین کا ستون اکھاڑ دیا اور جب میں نے دین کا ستون کھڑا کر دیا، مسلمانوں کے رخنے کو دور کر دیا، مومنین کے دلوں میں کو شفا دے دی اور خاندان انبیاء کا انتقام لے لیے، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور مجھے موت آ جائے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق الاخبار صفحہ نمبر 28، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329۔ اسی اثنا میں سلمان بن سرد خزائی کی جماعت توابین کے چند بچے کچے آدمی رفع بن شداد کی ہمراہی میں کوفہ واپس پہنچ گئے۔ مختار نے زندان سے ہی ان کے نام پہ ہمدردی کا ایک مکتوب بھیجا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مختار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زبردستی آ کر آپ کو زندان سے نکال دیں۔ مختار ان کے اس ہمت افزا جواب سے بہت خوش ہوا اور جواب میں کہلا بھیجا، اس بات کی ضرورت نہیں، تم مطمئن رہو، میں عنقریب رہا ہو جاؤں گا۔
کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215، ازدق صفحہ نمبر 28، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356۔ مختار کی قید سے رہائی۔ اس کے بعد مختار نے اپنے غلام کو ایک خط دے کر مدینے میں اپنے بہنوئی عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور اس سے استدعا کی کہ چونکہ مجھے بلا وجہ دوبارہ قید کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ عبداللہ بن یزید انصاری حاکم کوفہ کے نام سفارشی خط لکھیں ہیں، امید ہے کہ اس طرح میں رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے فوراً حاکم کوفہ کو مختار کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں سفارش کی کہ جلد از جلد انہیں رہا کر دیا جائے۔ حاکم کوفہ کے پاس یہ سفارش نامہ پہنچا تو اس نے مختار سے خروج نہ کرنے کے متعلق بہت کچھ عہد و پیمان بلکہ اشراف کوفہ سے 10 کفیل لینے کے بعد رہائی کے احکام صادر کیے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215، ازدق صفحہ نمبر 29۔ مختار جب کہ ابھی زندان میں تھے کہ ان کی بیعت کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا، مگر رہائی کے بعد تو اس سلسلے نے مزید شدت اختیار کر لی اور اکابر و اشراف کوفہ برابر مختار کے گھر آنے جانے اور ان کی بیعت میں داخل ہونے لگے اور روز بروز ان کی طاقت بڑھنے لگی۔ عبداللہ بن یزید کی بجائے عبداللہ بن مطیع کا تقرر۔ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن یزید کو گورنر کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج کی اس عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج کی نرم روئی اور یا کمزوری سے متاثر ہو کر ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن مطیع کو نیا گورنر مقرر کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95، ازدق صفحہ نمبر 30، جو کہ 25 ماہ رمضان کو کوفہ پہنچا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اپنی کتاب کے پارٹ نمبر 57 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 58 میں ابراہیم بن مالک اشتر کی شمولیت سے آغاز کریں گے کتاب کا۔